بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا رجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال جل جلاله في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معزز علماء کرام، سٹیج پہ تشریف فرما علاقوں کے شہروں کے ذمہ داران حضرات اور میرے سامنے موجود تمام معززین شہر علماء کرام، میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ ہمارے اسلاف اکابرین انشاءاللہ عنقریب تشریف لانے والے ہیں، تو وہ اپنے اس موضوع پر انشاءاللہ تفصیلاً بیان فرمائیں گے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ اسی نیت سے یہاں تشریف لائے ہیں، اور ہم بھی اسی نیت سے یہاں تشریف حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کی نگرانی میں صحیح معنوں میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گمراہی سے، ہر فتنے سے بچتے ہوئے امت کو بچانے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ میں 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آج یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے کہ ختم نبوت کا یہ کام ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ختم نبوت کے موضوع پر واعظ کرے، بیان کرے، قربانیاں دے، محنت کرے، جان لگائے، مال لگائے، بلکہ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ ختم نبوت کے مشن کے لیے اپنے آپ کو جان و مال اولاد سمیت اپنے آپ کو حاضر کرے، پیش کرے۔ یعنی جو بھی حضور کا امتی ہے اس کی ذمہ داری ہے جہاں کہیں بھی قادیانی فتنہ ہو، رافضی فتنہ ہو، آغاخانی فتنہ ہو، جو بھی ختم نبوت کا منکر جس شکل میں نظر آئے، جس میدان میں نظر آئے، ان کے ہم تعاقب کرنے والے بنے، ان کو دعوت دینے والے بنے، ان کو صحیح رہنمائی کرنے والے بنے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ختم نبوت کی محنت کرتے ہیں ان کو پھر اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کام بڑا اونچا کرتا ہوں، ذمہ داری بڑی اونچی لگی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ اگر میں موبائل جیسے فتنے سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا، میں اس بات کو واضح کر دوں، موبائل کے فتنے سے میری ہر وہ نیا فتنہ جو موبائل کی شکل میں ہر ایک کے جیب میں موجود ہے، بستر پہ لیٹ کے ہر آدمی کھول کے پڑھتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ کون سے سکالروں کو سنتے ہیں، کس فتنے سے متاثر ہے۔ مسلمان کے گھر میں پلنے والا بچہ مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ باطل کا لگار بن جاتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ وہ مسلمان نہیں رافضی بن جاتا ہے، وہ دوسرے فرقوں میں چلا جاتا ہے، دوسرے عقائد میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کی بھی اپنے بچوں کی آڈٹ نہیں کی ہے کہ وہ کہاں کس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ خلوت میں جاتے ہیں تو کیا مولوی کیا عام نظر کی گناہ میں ایسے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی نظر سے بھی گر جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان تمام فتنوں کو سمجھیں اور ان تمام فتنوں کا تعاقب کریں۔ قادیانی اگر مال کے ذریعے، عورتوں کے ذریعے سے اور مختلف طریقوں سے مسلمان کو گمراہ کر رہے ہیں، تو ہمارے صفوں میں داخل وہ تمام گمراہ لوگ قسم کی تحقیقات کو سامنے لاتے ہوئے مسلمان کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان بچہ علماء سے کہیے یہ کیا جانتے ہیں مولوی لوگ؟ اصل تحقیق تو یہ ہے، آپ دلائل دیں۔ ایک عام آدمی جو ہے بخاری شریف کی روایت پیش کر رہے کہ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں دلیل لاؤ، اس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بخاری شریف کا پورا نام کیا ہے، مصنف کون ہے، کیا لکھا ہے، لیکن وہ آگے سے بخاری کی روایتیں پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان تمام فتنوں کو جو جہاں جس سطح پہ کر سکتا ہے ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیں۔ ہمارے معزز دوست ہیں، انہوں نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ دبئی میں ایک مسلمان بچی وہ اسی موبائل کے چکر میں پھنس کے وہ ان چیزوں کے ذریعے چیٹنگ کرتے لڑکے کے نشے میں، لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ فتنہ بڑھتے ان کی شادی تک نوبت آئی۔ انہوں نے شادی کیا، پھر وہاں سے وہ منتقل ہو گئے انگلینڈ، وہاں جا کے پتا چلا یہ شخص تو مسلمان نہیں، یہ تو قادیانی ہے۔ موبائل کے فتنے میں خلوت کے گناہ نے ان کو وہاں تک پہنچایا کہ مسلمان بچے قادیانی شادی کر کے بچے پیدا ہوئے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اور پھر بعد میں 2-3 بچے ہونے کے بعد جب پتا چلا کہ
کہ بھائی یہ بندہ تو مسلمان نظر نہیں آ رہا، اس کی حرکتیں، اس کے کام، اس کے نماز کا طریقہ ذرا مختلف نظر آ رہا، یہ ہماری مساجد میں نہیں جا رہا۔ جب اس سے پوچھا، اس نے کہا میں تو احمدی ہوں۔ اس بیچاری کو یہ بھی نہیں پتا کہ احمدی کیا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں احمدی ہوں۔ اب سمجھنے لگی کہ شاید احمدی یہ مسلمان ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد ہے، احمد ہے، اور وہ سمجھنے لگی کہ مسلمان ہوگا۔ بعد میں جب اس کی رسائی ہوئی اب مسلمان علماء تک اور نیک مجالس تک وہ بچی پہنچی تو پھر پتا چلا یہ تو کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ اب وہ بیچاری جدا ہونا چاہ رہی ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں جدا ہونے کا۔ علماء کے باوجود مسلسل محنت کے۔ اور دوسری بات میں اس زمانہ یہ بھی عرض کروں، جو ہمارے ساتھی نے یہ بات عرض کی کہ یہ کام ختم نبوت کا صرف جو ہے یہ عقیدہ رکھ کے چلنے کا نہیں ہے کہ حضور آخری نبی ہے، آپ کے بعد قیامت تک نبی نہیں آئے گا، میرا تو یہ عقیدہ ہے۔ اب باطل سے ٹکر لینا، اس لائن کا علم بھی ضروری ہے، تحقیق بھی ضروری ہے۔ جب تک علم و تحقیق نہیں ہوگا تو آدمی جو ڈنڈی مار جائے گا۔ نقصان یہ ہوا کہ وہ بچے اپنے مسجد کے مولوی کے پاس گئی، جا کر احمدی ہے، اس نے کہا اپنے خاوند کو لے کر آؤ، میں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں، اس نے آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، چلو جی تمہارا نکاح ہو گیا، تم دونوں چلے جاؤ۔ بعد میں پتہ چلا بھائی وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کافر ہیں۔ اس کے لیے تو وہ شرائط ہے، ضوابط ہے، ان سے گزارنا پڑے گا، تب جا کر وہ مسلمان کہلائے گا۔ لیکن نقصان یہ ہوا بغیر علم کے فتویٰ دینے والا بھی گمراہ کرے گا، بغیر تحقیق کے چلنے والا بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے، آج کی یہ نشست ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے، ہمیں اس بات کے لیے فکرمند اور تیار کرتی ہے کہ ہم ختم نبوت کا صرف عقیدہ رکھنا ہی کمال نہیں، ختم نبوت کے مشن کو سمجھ کر کہ ختم نبوت کا موضوع کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، یہ خود بھی ہم سمجھیں، یہ علماء کے لیے بھی ضروری ہے، عوام کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے بعد جب میدان میں اتریں گے، ہر ٹکرنے والے باطل کو ہم زیر کریں گے، وگرنہ خطرہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے آپ سب بھائیوں سے، ہم سب اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، ختم نبوت کے مشن کو سمجھیں، اس کو سمجھنے کے بعد پھر ہم جا کر اس میدان میں قدم رکھیں گے، انشاءاللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔